اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اب جہنم کے بعض عذابات کا ذکر، کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے، کون سے عذاب ہوں گے۔ سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلی گرم دھواں کا عذاب دیا جائے گا، اور منہ کے بل جہنمیوں کو گھسیٹا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم پیروں کے بل چل رہے نا، جہنمی جہنم میں منہ کے بل چلیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اب تمہیں پیروں کے بل چلا رہا ہوں نا، تو میں منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہوں۔ تو وہ عالم دیکھے نا، منہ کے بل کوئی چل رہا ہے تو کیسا لگے گا، چل پائے گا اصل عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور جہنم میں جو عذاب ہوگا صعود یعنی آگ کا پہاڑ، آگ کے پہاڑی پر جہنمیوں کو چڑھایا جائے گا، چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اب وہ گرتے پڑتے چڑھیں گے، چڑھنے کے بعد پھر نیچے ڈھکیل دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا کہ پھر چڑھو۔ ڈھکیلا جائے گا، چڑھایا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، چڑھایا جائے گا، یہ عذاب ہوگا۔ اور عذاب ہوگا لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جانے کا عذاب دیا جائے گا جہنم میں۔ لوہے کے گرز، آپ سٹیل کے سپون سے اگر کوئی مار دے، لوہا تو دور کی بات، ہم یہاں پہ سٹیل یا پھر لکڑی سے ہی برداشت نہیں ہوتا نا، لکڑی سے بھی اگر کوئی مار دے برداشت نہیں، وہاں پہ لوہے کے گرزوں سے اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ کیا ہماری کیا ہم ہیں، اور ہتھوڑوں سے مارنا کیا حالت ہو جائے گی۔ اور ہلکا عذاب جو جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ ہے 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، 2 آگ کے جوتے جس سے دماغ کھولنے لگے گا۔ 2 آگ کے شوز پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولنے لگے گا۔ اور تکبر کرنے والوں کو جہنم میں چیونٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ تکبر والوں کی، میں بڑا، میں بڑی، میں فلاں، میں، اللہ تعالیٰ کہیں گے ذق انکا انت العزیز الکریم، بڑا تو یہ بنا پھرتا تھا، بڑا عزیز بنا پڑتا تھا، تکبر تھی تیرے اندر، چک مزہ۔ تو ان کو سب سے چھوٹا چیونٹیوں کی شکل، تاکہ سب جو جہنمی ان کو رونتے جتنا اوپر اڑتا تھا دنیا میں، اتنا نیچے ڈال کر جہنمیوں کے پیروں سے اور قیامت کے دن سب کے پیروں سے کچلتے ہوئے ان کو جائیں گے، رونتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور عذاب، اس قدر آنسو بہائیں گے جہنمی کہ ان میں کشتیاں چلائی جائیں گی۔ کتنے آنسو، ذرا سوچے، کشتی چلانا ہے تو کتنے آنسوؤں کی ضرورت پڑتی، کتنا پانی کی ضرورت پڑتی، اتنا پانی، اتنا آنسو بہائیں گے، اتنا روئیں گے۔ اور آگ کے ستونوں سے ان کو باندھ دیا جائے گا۔ ایک ستون ہوتا ہے، ایک پلر ہوتا ہے، نارمل پلر ہوتا ہے، اگر وہ گرم پلر میں ہی باندھا جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو آگ کا ہی پلر ہوگا، اس سے باندھا جائے گا تو کیا حالت ہو جائے گی، وہیں بھسم ہو جائیں گے نا۔ اور سر پر اس قدر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں سوراخ کر کے پیٹ کے پیچھے سے یعنی دبر سے، ٹوائلٹ سے نکل جائے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ پیٹ سے نکل کر قدموں میں آ گرے گا۔ اتنا کھولتا ہوا پانی سر پہ ڈالا جائے گا جس سے سر میں سوراخ ہوگا، سوراخ سے وہ پانی پھر پہلے دماغ کو ختم کر دے گا، پھر پیٹ میں آئے گا تو پیٹ کی ساری چیزوں کو گھلاتے وہ پھر دبر کے راستے سے سیدھا پیروں پہ آ کر ساری چیزیں گر جائیں گی۔ پیٹ میں کتنی چیزیں ہیں اور سب گر رہی تو حالت کیسے ہوگی۔ اچھا، آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھا ہوگا جب ہم قربانی دیتے ہیں تو بکرے کو لٹکاتے اس کا سکن نکالتے ہیں، پھر وہ کلیجے ولاجے نکالنے کے لیے وہاں اوپر ایک رگ کو کاٹتے ہیں، تو پیٹ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کلیجی، گردے، پھیپڑے، وہ انٹسٹائن، سب ایسے نیچے گر جاتے ہیں نا۔ تو
ایسے جہنمیوں کے پیٹ سے ساری چیزیں گل کر اس کے پیروں پہ آ کے گریں گی. اللہم اجرنا من النار. یہ کافروں کو دیا جائے گا عذاب. یہ کون کافر؟ اس میں مسلمان کافر. وہ کافر تو ہے، ان کو تو دردناک سے دردناک عذاب دیا جائے گا، لیکن مسلمان کافر کون؟ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون نافذ کرنے نہیں دیتے، اپنے گھروں میں اللہ کی مرضی کو مقدم نہیں رکھتے، اسلام کی تعزیرات یعنی اسلام کے جو بھی احکام ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے. اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو حلال ٹھہراتے ہیں. اللہ کی جو شعائر ہے، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کوئی نقاب والی عورت جاتی ہے تو اسلام یاد آتا ہے اس کو دیکھ کے، اللہ یاد آتا ہے اس کو دیکھ کے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ دیکھو نقاب کر کے جا رہی، یہ دیکھو ڈھیلا ڈھالا پہن کے جا رہی ہے. ویسے کئی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے کافروں کے لیے، ایسے مسلمان کافروں کے لیے. اور دین پہ چلنے والوں کو روکتے ہیں، ان کے آڑ آ جاتے ہیں، خود نہیں چلتے اور دوسروں کو بھی چلنے سے روکتے ہیں. ایسے مسلمان کافروں کو اس میں ڈالا جائے گا، ان کو یہ پنشمنٹ دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. اور جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے. سارے انسان اور جن مل اکٹھا ہو گئے اور وہ بس ایک لوہے کا گز جو ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کرے تو نہیں اٹھا سکتے. اتنا بھاری، کتنا بھاری، اتنا بھاری محسوس بھی کرتے جائے نا. ایگزامپلس لے کے آئے سامنے. ہم صرف اپنے گھروں میں کوئی سلنڈر نہیں اٹھا سکتے، بعض لوگ بھاری بھاری فریج ہٹا نہیں سکتے، یا پھر بھاری بھاری ٹیبلز ہے وہ ہٹا نہیں سکتے. تو یہ کتنا وزن ہوگا، اس سے مار پڑنے والی ہے. اور اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے وہاں پر. ایک دفعہ اگر وہ ڈسے تو 40 سال تک زہر کی جلن محسوس کرے گا. یعنی اونٹوں کے جتنے بڑے بڑے سانپ ایک دفعہ اگر وہ ڈس دیں تو 40 سال تک زہر کی جلن محسوس کرے جہنمی. اور بچھو قد میں خچر کے برابر ہوں گے. خچر جتنے بڑے بڑے، جو گدھا اور گھوڑے کے درمیان جو جانور ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بچھو، کتنا ہوتا ہے، چھوٹا بچھو ہوتا ہے نا، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے. ان کے ڈسنے کا اثر کافر 40 سال تک محسوس کرتا رہے گا، 40 ایئرس تک. اور اچھا یہ دیکھیں، یہ یتیم کا مال کھانے اور بیواؤں کا مال کھانے والوں کے لیے پیٹ میں آگ بھرنے کا عذاب دیا جائے گا. یعنی ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتی جائے گی، کیونکہ وہ یتیموں کا مال کھا رہے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ رہے تھے. شراب پینے والوں کو جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. جو دنیا میں شراب پیتے ہیں، مسلمان کافر ایسی ہے جو حرکتیں کرتے ہیں، جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. اچھا، جو زانی مرد اور زانی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والا غلیظ مادہ شرابیوں کو پلائیں گے قیامت کے دن. جو جہنم میں زانی مرد اور زانی عورتوں سے نکلنے والا غلیظ مادہ، یہ شرابیوں کو. ذرا دیکھیں اپنے خاندان میں کوئی ایسا ہے تو نہیں، اس کو یہ بتائیے، یہ عذابیں بتائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے خاندانوں کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے، ان عذابوں سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے. تو یہ پینے کو یہاں دنیا میں مزے، ویسے دنیا کی شراب بھی پاگل کر دینے والی، بدبو دار، گندی، انسان کو مطلب وہ کہاں کیچڑ میں ہے، گوبر میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور وہاں پہ بھی ایسی گندی شراب اس کو پلائی جائیں گی. اب گردنوں میں اس کے بھاری ٹوق ڈالے جائیں گے. 70 ہاتھ یعنی 105 فیٹ لمبے زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا. 105 گز لمبی زنجیریں ہوں گی، اس میں اس کو جکڑ دیا جائے گا. یعنی انسان کی وہ سٹرکچر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، بہت بڑا ہوگا
جہنمی بہت بڑا ہوگا، تو اس کو اتنا 105 فیٹ اتنی لمبی زنجیریں ہوں گی اس کو باندھنے کے لیے، آگ کی بیڑیاں بھی پہنائی جائیں گی، زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹیں گے، فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں گھومتے رہیں گے۔ سوچے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، کوئی کھلونا ہے اس کا لمبا کوئی دھاگا باندھ لیے، کوئی رسی باندھے، اس کو پکڑ کے پھرتے رہتے، چھوٹے بچے ہوتے پھرتے رہتے نا، ایسے یہ فرشتے جہنمیوں کو گھسیٹتے، وہ زنجیر پکڑتے جہنم میں گھسیٹ 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 کے گول گول کرتے ہوئے لیتے ہوئے پھریں گے، یعنی ان کا ایک گیم ہو جائے گا، جہنمی ان کے لیے گیم بن جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اور منہ کے بل کافر کو آگ میں گھسیٹا جائے گا، اور کافر منہ کے بل گھسیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کو اندھے بہرے گونگے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن اندھے بھی بہرے بھی گونگے، صرف مزہ چکھو مزہ۔ اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو یہ کہے گا تو میرا احکامات سے اندھا بنا ہوا تھا نا، تو میری تعلیمات سے اندھا بنا ہوا تھا نا، تو میری نافرمانی سے اندھا بنا ہوا تھا نا، یعنی تو اندھا بن کے تھا، اب تجھے میں یہاں پہ اندھا اٹھاؤں گا، اب تجھے کوئی دیکھے گا نہیں، بس تو عذاب چکھتے جا۔ بعض کو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، پیشانی کے بال، یہ بھی کتنی ذلت والی چیز ہے اور دردناک چیز ہے، جو پیشانی کے بال اگر پکڑ کے کھینچے تو بہت پین ہوتا ہے، کبھی اٹک گیا یہاں پہ پیشانی میں دیکھے بہت پین ہوتا ہے، ذلت ذلیل سے ذلیل کرنے کے لیے عذاب یہ۔ اور چہروں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ کتنا ہمارا نازک چہرہ دیکھے، ذرا محسوس کریں نا اپنے چہرے کو ٹچ کر کے، اپنے یہ جو گال ہے، آنکھیں ہیں۔ میں نے ایک سکن کا ویڈیو بھی اس میں بھیجا تھا، ایناٹومی آف سکن کے بارے میں، آنکھ کی سکن کتنی پتلی ہے، گالوں کی سکن کتنی پتلی ہے، جس میں سب سے موٹی سکن ہماری فیٹ کی، جو فوٹ ہوتا ہے اس کی، اور اپنے ہتھیلیوں کی، اس کے علاوہ باقی نازک سکن ہوتا ہے، آنکھوں کا، آپ کی گال کا، لپس کا کتنا نازک سکن ہے۔ تو ان کو ایسے شعلے ماریں گے اگر چہروں پہ تو کیا حالت ہوگی، ماریں گے، جہنمیوں کو ماریں گے۔ اچھا وہاں پہ دیکھیں جہنمیوں کو ماریں گے چہروں پر، تو انسان کیا کرتا ہے، دنیا میں اپنا چہرہ بڑا پروٹیکٹ کرتا ہے نا ہر چیز سے، پہلے ہاتھ پہلے چہرے پہ چلے جاتا، لیکن وہاں پہ تو ہاتھ پیر سب جکڑ کے رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ، وہ زنجیروں سے 105 فیٹ لمبی۔ اب اس کو چہرے پہ جو عذاب آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے ہاتھ بھی کام نہیں آ رہے، وہاں پر سیدھے چہرے پہ شعلے برس رہے برس رہے برس رہے۔ جہنمی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں کوئی چیز ہوتا ہی نہیں، کاش میں پیدا نہیں ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، آج میں کیوں پیدا ہوا، اس کو مطلب اپنی پیدائش پہ غصہ آئے گا۔ تو ایسا عذاب اور شدید ذلت اور رسوائی محسوس کروانے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی، پیشانی کے بال ذلیل سے ذلیل کرنے کے لیے، اور یہ جو منہ پہ شعلے مارنا ذلیل سے ذلیل کرنے کے لیے۔ ایک ایک بات، چھوٹی بات چل جاتا، چھوٹی بات چل جاتا، یہ چل جاتا، وہ چل جاتا، کرے تھے نا تم، اب بھگتو، اب ذلت بھگتو، باریک باریک کا بھی میں بدلہ لے کر رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں لگ رہا آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ انداز، ایک ایک عذاب جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں لگ رہا اللہ تعالیٰ کا انداز؟ آ جاؤ، چھوڑوں گا نہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لے کے رہوں گا۔ محتاط ہو جائے، محتاط ہو جائے۔ سورہ انبیاء آیت 30 میں ذکر آتا ہے ان جہنمیوں کا، کاش کافر لوگ اس وقت کا یقین کر لیں جب وہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں، نہ ہی اپنے پیٹ آگ سے بچا سکیں گے اور نہ ہی وہ مدد پائیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں۔ کاش اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر دی، ان دنیا میں قرآن ہے، یہ آیت موجود ہے، سورہ انبیاء آیت 30 نکال کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں پہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا رحمان کی صفت ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی تو آ جاؤ، ابھی تو آ جاؤ، ٹھیک ہے آ جاؤ، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں معاف کر دوں گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کھول رہے، رکھ رہے دروازے کھلے ہوئے، نہیں، پھر کاش یہ کافر اس وقت مطلب وہ جو ہونے والا ہے اس کا یقین یہاں پہ ہو جاتا تو سدھر جاتے، ہاں
اور گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. کافروں کو یہ عذاب قبر میں بھی دیا جاتا رہے گا، اندھے بہرے رہنے کا، اور فرشتوں کے ذریعے بھی کو مارا جائے گا تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ جہنمی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جب یہ فرشتے ماریں گے ان کو کرزوں سے، کوڑوں سے. ٹھیک ہے، کوڑے تو نہیں ہے، کوڑا بہت ہلکا ہے، یہاں پہ تو لوہے کے سبل ہوں گے، ویسی چیزوں سے ماریں گے. اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پناہ میں لے لے. کافروں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے جس کا دماغ ایسا پگھلے گا. کیوں کافروں کے سروں پہ اللہ تعالیٰ کیوں کھولتا ہوا پانی ڈال رہے؟ سوچنے کی بات ہے. کیونکہ یہ دماغ ہی ہے نا جو جڑ. اچھا یہ کرو، یہ خواہشات ہے تمہاری، اس کو پورا کرو، یہاں سے ہی سب چیزیں آ رہی نا باہر، خواہشات یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے دماغ میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے. اچھا یہاں سے تم پلاننگ کرتے تھے کیسے لوگوں کو ذلیل کرے، کیسے جو دعوت دیتے ان کا مذاق اڑائے، یہاں سے پلان کرتے تھے تم بیٹھ کے. یہیں آتی تھی نا تمہاری پلاننگ، سب یہیں آتے تھے نا تمہیں گناہ کے آئیڈیاز سب. اب یہاں سے یہاں جلائیں گے، یہاں دماغ کو جلائیں گے، اور یہیں سے استعمال کر کے تم بھی اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو بھی پیچھے ڈھکیلنے کی کوشش کرتے تھے. یہاں آتی تھی نا ساری پلاننگز تمہاری. اب یہاں مزہ چکو، یہاں ڈالیں گے، یہاں سے دماغ کھولے گا. اچھا سانپ اور ڈسنے کا عذاب قبر میں بھی دیا جائے گا اور جہنم میں بھی دیا جائے گا. دنیا کے سانپوں کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دنیا کے سانپ جو ہے ایک ساتھ 5 آدمیوں کو وہ ہلاک کر سکتے ہیں. ایک سانپ 5 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا ہے. اور دنیا کے سب سے ڈینجرس جو سانپ ہے، ایک ہے عریبین کوبرا، ایک آتا ہے ویسٹ ڈائمنڈ بلیک سنیک، کنگ کوبرا آتا ہے، انڈونیشین سپٹنگ کوبرا آتا ہے. یہ جو کوبراس ہے، یہ جو بڑے بڑے خطرناک دنیا کے زہریلے سانپ، عریبین کوبرا کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 20 ملی گرام اگر وہ زہر چھوڑ دے اتنے بڑے انسان میں تو ختم ہو جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس کو. اور یہ انڈونیشین سپٹنگ کوبرا کے بارے میں آتا ہے 2 میٹر لمبا ہوتا ہے اور 3 میٹر تک کے فاصلے سے انسان کی آنکھوں میں پچکاری کی طرح زہر پھینکتا ہے، پچکاری کی طرح زہر پھینکتا ہے جس سے انسان فوراً مر جاتا ہے. دور سے، مطلب کانٹ کے نہیں، سپٹ کر کے، تھوک کے پچکاری مارتا ہے زہر کی، تو وہیں انسان ختم ہو جاتا ہے. دنیا کے سانپوں کی ایسی سٹوریز ہے، اب زیادہ بھی ذکر نہیں کریں گے، ایسی سٹوریز ہے. تو پھر وہ جہنم کے سانپ جو خبر میں جو سوالات کے جوابات نہیں دیں گے نا، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، جواب نہیں دیں گے نا، ان کو قبر میں جواب نہیں دینے والوں کو 99 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے. 99 سانپ قبر میں مسلط کر دیے جائیں گے جو قیامت تک گوشت نوچتے رہیں گے اور ڈستے رہیں گے. ہر سانپ کے 70 منہ ہوں گے. 99 سانپ اور ہر سانپ کے 70 منہ. یہ سانپ زمین پر اگر تھونک مارے تو زمین پر کبھی بھی کوئی سبزہ نہ اگائے. 99 سانپ اور ہر سانپ کے 70 منہ. آ رہا دماغ میں؟ سنیں باتیں، سنیں یہ، تاکہ خوف آئے، تاکہ ڈر آئے، تاکہ خوف آ جائے دل میں. دنیا میں جب یہ سانپ ڈستے ہیں تو ہوتا کیا؟ انسانی باڈی پہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہونی شروع ہوتی ہے. ایک تو ہے کہ زہر سے وہ متاثر جو حصہ ہے وہ فالج، مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے، فالج آ جاتا ہے، اس پہ گرنے لگتا ہے. ہاتھ پہ تو ہاتھ گرنے لگ جاتا ہے، پیر پہ آیا پیر گرنے لگتا ہے. تیسری کیا ہوتی ہے انسان کے ساتھ؟ اس کے ناک، منہ، کان، حتیٰ کہ آنکھ سے بھی خون نکلنے لگتا ہے. اگر یہ عریبین کوبرا، کنگ کوبرا، انڈونیشین سپٹنگ کوبرا یہ اگر
تھوک دے، یہ کر دے، ویسے تو اس سے بھیانک بھی ہے، یہ بڑے بڑے اس میں نام آتے ہیں اس کے، ناک منہ آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جائے، یہ دنیا میں ہوتا ہے دنیا کے سام ڈسنے سے۔ اب یہ دنیا کے سام ڈسنے سے ایسا عالم ہو رہا انسانی جسم پہ، تو جہنم کے اتنے بڑے بڑے سانپ، اونٹوں جتنے بڑے بڑے سانپ، اور وہ اس کا کیا عالم ہوگا زہر کا، کیا کنڈیشن ہوگی، کیسے ہوں گے، اللہ رحم کرے، محفوظ رکھے ہم سب کو۔ تو وہ کاٹیں گے، ڈسیں گے تو کیا حالت ہوگی۔ پھر آگے بچوں کے بارے میں آتا ہے، بچوں جب ڈنک مارتا ہے تو انسان کے جسم میں کیا ہوتا ہے، جسم سوجنے لگتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے انسان کو، تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ انسان پھر موت بھی واقع ہوتی ہے اس کو، تو جسم سوجنے لگتا ہے۔ یہ کنڈیشنز اس لیے بتا رہی کہ دیکھیں یہاں پہ ہماری باڈی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ بڑی بڑی جسم کیوں ہوں گے، مسلسل سانپوں کے ڈسنے سے، بچھوؤں کے ڈسنے سے، چیزوں کے یہ مارے جانے سے، جلائے جانے سے، بھنائے جانے سے باڈی پھول رہی ایسے پھول رہی چوڑی 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 چوڑی، اتنی چوڑی کہ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ اس میں کریں گے، تو یہ سارے دیے جائیں گے۔ اور جہنم میں عذاب، شدید سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ یعنی میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا، ورلڈ میں جہاں پہ کولڈسٹ پلیس آن ارتھ، وہاں پہ جو لوگ زندگی گزار رہے ان کی زندگی کتنی مشکلوں سے چل رہی تھی، نہانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں ان کو، پانی کے لیے کتنا جتن کرنا پڑتا ہے، کیا وہاں پر ہم نہیں جا سکتے؟ کولڈسٹ پلیس آن ارتھ پہ ہم نہیں جا سکتے، جو ایکویٹر لائن پہ رہنے والے، ایکویٹر کے اوپر نیچے رہنے والے، ہم کولڈسٹ ایریاز میں دنیا میں ہی نہیں جا سکتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے، مر ہی جاتے وہاں پہ۔ اب مختصر اب ہم یہاں پہ ہے، یہاں پہ سخت سردی پڑ جاتی ہے، تو کرے ہوں گے، کانپنی آنے لگتی ہے، سکن پھٹنے لگتا ہے، پھٹ کے زخم بھی ہونے لگتا ہے، خون بھی آنے لگتا ہے۔ یہاں ایکویٹر لائن کے قریب والوں کا یہ حال ہے، نارتھ ساؤتھ میں جاؤ تو کیا حالت ہے، پھر وہ تو اللہ کی جہنم ہے، زمہریر۔ تو وہ صرف یہ دنیا میں اتنی بھی سردی جو کولڈسٹ پلیس آن ارتھ میں ہے، وہ جہنم کی بھانپ ہے، سانس لیتی ہے تو ٹھنڈک جو ہے وہ دنیا میں سردی ہے، اس کا یہ عالم ہے، تو ٹھنڈی جہنم کا کیا عالم ہوگا؟ کیا یہ ٹھنڈک برداشت کر پائیں گے ہم؟ ہمارا جسم 35 سے 37 ڈگری میں صحت مند رہتا ہے، اس سے اوپر بھی جاؤ نیچے بھی جاؤ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بیماری آ جاتی ہے۔ جو 26 ڈگری تک اگر ہمارا ٹیمپریچر جاتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اتنی سردی ہم نہیں برداشت کرتے، ہمارے ٹیمپریچر لیول ڈاؤن ہائی ہو گیا تو ہم موت واقع ہو جاتی ہے، تو جہنم کی سردی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے عذابوں سے ہمیں بچائے رکھے، رب العزت ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل کرے، اور یہ جہنم کا جو خطرناک ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، صحابہ کرام جیسا خوف کھاتے تھے، وہ سمجھ کے خوف کھاتے تھے، ویسا خوف ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارنے والے بنائے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، گناہوں میں پڑے رہنے سے محفوظ رکھے، گناہوں کی زندگی گزارنے سے ہم سب کو اللہ رب العزت محفوظ رکھے، تکبر سے محفوظ رکھے، ضد سے محفوظ رکھے، ہر دھرمی سے محفوظ رکھے، تکذیب سے محفوظ رکھے، اللہ کا صحیح معنوں میں خوف ہم سب کو عطا ہو، اللہ رب العزت ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، تمام امت مسلمہ کو جہنم کا خوف عطا کرے، اللہ کا خوف عطا کرے، تاکہ ہم اس سے ڈر جائے اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔